سب سے پہلا سوال جو اس پروگرام میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو قبرستان میں اس کو دفنانے کے بعد آتے ہیں اور پھر خاندان والے جو وہ کھاتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ آئے ہیں اور یہ مجبوری میں لوگ کر رہے ہیں تو گھر والے پھر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ چلو ہم ایصال ثواب کی اس میں نیت کر لیتے ہیں کہ جو فوت ہوا ہے اس کو ایصال ثواب ہو جائے۔ تو گزارش دیکھیں یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے علماء نے میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس سے کیوں بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی فوتگی کے فوراً بعد اگر ہم صرف کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو آخرت کی طرف جو عبرت حاصل کرنے کا ایک سلسلہ تھا اس کے اندر گویا کہ کمی آ جاتی ہے۔ ایک دعوت کا ماحول بن جاتا ہے، آپ اگر کھانے پینے کے لیے کسی دعوت کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کی توجہ آخرت کی طرف نہیں رہتی۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، جب پیٹ میں جب کچھ چیزیں جاتی ہیں پیٹ کے اندر تو پھر انسان کی توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف ہو جاتی ہے، بقیہ تمام معاملات کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کچھ عبرت حاصل کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی موت کی تیاری کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس موقع پر جہاں آخرت کی طرف متوجہ ہونا تھا وہاں پر دعوت کی طرح بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر دل کے اندر نرمی تو پیدا نہیں ہوگی، دل کے اندر سختی ہی پیدا ہوگی اور دل مردہ ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں پر یہ رواج چل چکا ہے تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ لوگ اگر نہ رکھیں کہ قبرستان سے جو لوگ واپسی آئیں ان کو اگر کھانا نہ کھلایا جائے تو یہ رشتہ دار قریبی برا مان جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو کھلایا ہی نہیں، تو کیا ایصال ثواب کی نیت کر لیں؟ ہمارا اس میں مشورہ یہ ہے کہ اس میں ایصال ثواب کی بھی نیت نہ کریں، کیونکہ یہ مجبوری میں نیت کی جا رہی ہے۔ اصل مقصد ایصال ثواب نہیں ہے، اصل مقصد اپنی عزت بچانا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس پر مرتب ہونے والا ثواب میت کو پہنچایا جائے، اور یہاں پر یہ نیت تو ہے ہی نہیں۔ یہاں پر تو نیت یہ ہے کہ اگر ہم کھانا نہیں کھلائیں گے تو جتنے رشتہ دار دفنا کر واپس آئیں، جتنے دوست و احباب دفنا کر واپس آئیں، ان کو کھلایا نہیں جائے گا تو وہ تو ہمارے اوپر تنقید کریں گے، تو اس میں نیت تو ثواب کی ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو ایصال ثواب کی نیت سے بھی اگر آپ کھلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کے دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوں گے؟ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جس کے والد صاحب فوت ہوتے ہیں یہ رشتہ دار جو ابھی اس میت کو دفنا کر آئے اسی کی اولاد سے بوٹیاں بھی مانگ رہے ہیں، آلو بھی مانگ رہے ہیں کہ لالا کے بوٹیاں دو، اور خوب دب کے جم کر کھا رہے ہیں۔ اور اگر اس کھانے کے اندر کوئی نمک کی کمی ہو جائے، کھانے کے اندر پلیٹیں صحیح سے پرووائڈ نہ کی جائیں، چمچیاں صحیح سے پرووائڈ نہ کی جائیں تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور میت کے گھر والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی والد صاحب کی فوتگی کا غم تازہ ہے اور یہ والد صاحب کے بھائی، والد صاحب کے بھتیجے یہ سارے بیٹھ کر جو ہے وہ والد صاحب کے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چمچ تو لے کے آؤ، بوٹیاں لے کے آؤ، آلو لے کے آؤ۔ یعنی تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ذرا غور کرو کہ یہ مقام عبرت تھا، تمہارے بھائی کی فوتگی ہوئی اور تم اپنے بھائی کی میت پر اسی کے بچوں سے تم جو ہے وہ آلو بوٹیاں مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پھر یقینی سی بات ہے کہ اگر یہاں پہ ایصال ثواب کی نیت سے بھی کھلائیں گے، ایک تو یہ ایصال ثواب کی نیت مجبوری میں کی جا رہی ہے تو اس پر ثواب کا ترتب بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسرا پھر یہ جو حرکات ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں، بوٹیوں اور آلو کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے جم کے کھا رہے ہوتے ہیں، حکم شرع تو یہ تھا کہ میت کے گھر والوں کے لیے کم از کم 3 دن تک کھانا پکایا جائے، ان کو جا کر کھلایا جائے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دور سے رشتہ دار آنے والے ہیں یہ میت کے گھر والوں پر بوجھ بن جاتے ہیں، 3 دن تک میت کے گھر کے اندر بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں اور میت کے گھر والوں کو بولتے ہیں ہمارے لیے پیٹ بھر بھر کے کھانے ہمیں کھلاتے رہو۔ تو یہ ایصال ثواب کے لیے آئیں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے آئیں؟ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر دفنانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کہیں کہ بھئی دفنانے کے بعد کسی قسم کا جو ہے وہ کھانا نہیں کھلایا جائے گا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ رشتہ دار جو بظاہر آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں قبرستان تک ساتھ چلتے ہیں، پھر یہ دیکھ لیں کہ جب ان کو کھانے کا منع کیا جائے گا کہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو شاید 1-2 کے علاوہ کوئی بھی قبرستان تک آپ کے ساتھ نہ ہے، جنازہ پڑھیں گے اور وہیں سے اپنے گھر پہ چلے جائیں گے، ہمیں تو بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی مخلص لوگ نہیں ہوتے جو اس طرح کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کھانے نہ کھلانے کا اعلان کر دیں کہ بھئی ہماری طرف سے کوئی کھانا نہیں کیا جائے گا، ایصال ثواب کے لیے جو بھی ہوگا ہم غربا کو کھلا دیں گے، یتیم خانے میں جا کے دے دیں گے تاکہ اس پر ثواب کا ترتب ہو، اور پھر کوئی قبرستان آتا ہے آ کر آپ سے شکوہ نہیں کرتا تو وہ حقیقی محبت رکھنے والا ہے، حقیقی عبرت حاصل کرنے والا ہے، اس کی قدر کیجیے گا۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے یہاں پر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو یہ کھانے وغیرہ کا انتظام نہ کیا جائے، رشتہ داروں کو بتا دیا جائے، چاہے ان کو برا لگتا رہے، اور برا لگ رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ میت کے گھر والوں سے اس بات پر شکوہ کرنا کہ ہمیں میت کا کھانا نہ کھلایا
تو بدعت نہ کرنے کے اوپر کہ بدعت کیوں اختیار نہیں کی، اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں تو تف ہے، اور اگر بالفرض وہ ناراض نہیں ہوتے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کسی کی فوتگی کے اندر تو خود بھی جو ہے نا وہ میت کے کھانے پر اس طرح نہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو گھر والوں نے زبردستی بٹھایا تو ہم بیٹھ گئے۔ گھر والوں کا مسئلہ سمجھائیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اور اس سے علماء منع کرتے ہیں کہ اس طرح میت کے بعد جو ہے وہ اہتمام نہ کیا جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض اوقات میت کے کھانے کے لیے بفے لگائے جاتے ہیں کہ قبرستان سے دفنا کر آئیں تو اب یہ جتنے بھی دفنا کر آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے بفے لگایا جائے، بفے سسٹم ہو اور لوگ نکال کے اپنا کھانا کھائیں۔ یہ دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے، اور میت پر دعوت کا اہتمام یہ بہت خطرناک بدعت ہے، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا را اس کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی اس کو ترویج و اشاعت نہ دی جائے، یہ ہمارا ایک مشورہ ہے، اس پر عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔